یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 44 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور اپنے حمایتی پکڑ لیے، جیسے مکڑی کی مثال کہ بنایا اس نے گھر، اور سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی، اللہ جانتا ہے جس کو وہ پکارتے ہیں اس کو چھوڑ کر جو بھی چیز ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے بنائے آسمان اور زمین حق کے ساتھ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر ان قوموں کا تذکرہ تھا کہ جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے حق پیش کیا گیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی تو عذاب کا فیصلہ ہوا۔ مذکورہ آیات کے اندر فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے حمایتی بنا لیے تھے، اپنے الہ مقرر کر لیے تھے، اور انہی کے پیچھے ہی یہ چلتے رہتے تھے۔ ان کی ایک مثال دی گئی کہ جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ وہ مکڑی کا گھر مراد ہے کہ جو وہ ہوا میں معلق بناتی ہے، جو جالا تان دیتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو شکار کرتی ہے۔ بظاہر یہ اس کا گھر جو کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گھونسلے اور دوسرے گھر وہ بناتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ جالے کے تار سب سے زیادہ کمزور ہیں کہ معمولی ہوا سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس آیت میں غیر اللہ کی پرستش کرنا اور ان کو اپنا الہ مان لینا اس مثال میں مکڑی کے گھر سے دی گئی ہے کہ جو نہایت کمزور ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ ان پر بھروسہ کرنا بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح کے یہ کمزور گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلی بات جو آیت کے اندر فرمائی گئی کہ اگر انہیں کاش کہ یہ معلوم ہوتا کہ یہ کتنا ہی کمزور بھروسہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے اس کے علاوہ جن جن چیزوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس طرح کی ہم مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ انہیں معلوم ہو جائے اور وہ بات کو سمجھ جائیں، اور حقیقت توحید کی ان کے ذہن کے اندر
آ جائے، لیکن فرمایا کہ ان مثالوں سے سبق نصیحت وہی حاصل کریں گے جو علم حاصل کرتے ہیں، یعنی غور اور فکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں، اور جو یہ کام نہیں کرتے ان کے سامنے ایسی مثالیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آخری آیت میں فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی اس میں بھی اور بھی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن وہ لوگ ان نشانیوں کی طرف آئیں گے اور سبق اور نصیحت حاصل کریں گے جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم کون ہے؟ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ فرمایا کہ عالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور اور فکر کرتا ہے اور اس کے مطابق اطاعت پر عمل کرتا ہے اور اس کے ناراض ہونے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے محض الفاظ کو سمجھ لینے سے اللہ کے نزدیک کوئی شخص عالم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ قرآن و حدیث میں غور و فکر اور تدبر کی عادت نہ ڈال لے اور جب تک کہ اپنے عمل کو قرآن کے مطابق نہ بنا لے۔ مسند احمد میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سیکھی ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں عالم انہی کو فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ مثالوں کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔